السلام علیکم. نیو نیٹ ورک کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. میں ہوں احمد قریشی. تم میرے شوہر تھے، تم میرے شوہر تھے، تم میرا فخر ہو. تم میرے شوہر تھے، تم میرا فخر ہو. یہ لائن جو ہے پاکستان کی اس قوم کی ایک بہادر بیٹی نے لکھی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ یہ ایک لائن جو ہے ایک خط کا حصہ تھی. اس خط کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. آج کا پروگرام میں نے بڑا مختلف کرنا تھا. میں نے بات کرنی تھی کہ کس طریقے سے ہم بحیثیت قوم اس دہشت گردی کے لہر میں دشمن کی ہر طریقے سے مدد کر رہے ہیں. جو دشمن توقع کر بھی نہیں رہا تھا وہ بھی ہو رہا ہے. ہم اپنے آپ کو تقسیم کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں اپنے آپ کو پنجابی، پختون، اور عجیب بحث میں ہم الجھ گئے ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں. اور اس میں قصور جو ہے صرف سیاستدان یا حکومت کا نہیں ہے، اس میں آپ کا اور میرا ہے، ہم جو عام شہری ہیں. یہ میں نے آپ کو بتانا تھا، لیکن اب یہ بات ساری میں اگلے پروگرام میں کروں گا. آج کا پروگرام جو ہے وہ اس حوالے سے کرنا ہے. یہ جو بحث چھڑ گئی ہے کہ پختونوں کی ریشل پروفائلنگ کی جا رہی ہے پنجاب میں، یہ بڑا خطرناک سبجیکٹ ہے. اور مجھے اس پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں اجمل خان وزیر صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ PMLQ کے، جو کہتے ہیں کہ میں پاکستانی پہلے ہوں، پختون بعد میں ہوں. میں ان سے بات کروں گا اس کے اوپر. اور اس کے بعد ترجمان پنجاب حکومت کے ملک احمد صاحب بذات خود میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم سارے سخت جتنے بھی سوالات ہیں وہ پوچھیں گے. لیکن میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں اس خط سے جو مسز کیپٹن عاصم کریم خان شہید نے یہ خط لکھا اپنے شہید شوہر کو، کیپٹن عاصم کریم خان کو، جو کہ ایک ہیلی کاپٹر میں شہید ہو گئے تھے آج سے 7 سال پہلے افغان بارڈر پر. کیا کہا انہوں نے؟ میرے کولیگ وقار ملک صاحب کی آواز میں یہ رپورٹ دیکھیں. خط ایک ایسی صنف ہے جو ہر دور کا مؤثر تہذیبی ترجمان رہا ہے. المیہ کا اظہاریہ خط سے بہتر ممکن نہیں کہ خط میں انسانی جذبات کھل کر سامنے آتے ہیں. پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. ان شہداء کی عظیم قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا جنہوں نے اپنا آج پاکستان کے کل پر قربان کر دیا. کیپٹن عاصم کریم خان شہید بھی ایک ایسے ہی شہید ہیں. شہید کی بیوہ نے ان کی شہادت کے بعد ایک خط نما خود کلامی کی ہے. خط کیا ہے؟ پاکستانی قوم کی عظمت کی ایک دستاویز ہے. یہ دستاویز آپ بھی دیکھیے. 2 فروری 2010 کی تاریخ کبھی بھولنے والی نہیں جب میں نے عاصم کو آخری دفعہ سلام کہا اور دور جاتے ہوئے ہاتھ ہلایا. مجھے شدید بخار اور زکام تھا. عاصم چند دنوں کی چھٹی گزارنے ملتان آئے ہوئے تھے. ان کو فاٹا میں ایک مشن کے لیے طلب کیا گیا. وہ ایویشن پائلٹ تھے. انہوں نے جاتے ہوئے کہا تھا اس دفعہ میں جلدی واپس آؤں گا، اس لیے میرا سامان ہلکا رکھنا. یہ بات انہوں نے جانے سے 1 رات پہلے کہی تھی. انہوں نے یہ بات کس قدر سچ کہی تھی کیونکہ 10 فروری کو ہی ان کی واپسی ہوئی، لیکن کچھ اس انداز میں کہ پاکستانی جھنڈے میں لپٹے ہوئے اور چہرے پر ایک پرسکون نیند نمایاں نظر آ رہی تھی. میں نے شہادت سے 3 روز قبل 7 فروری کو ایک ٹیکسٹ میسج کیا تھا. آپ اپنے یونیفارم کے حوالے سے اس قدر جذباتی اور حساس کیوں ہو جاتے ہیں؟ 2:23 پر ان کا جواب حسب توقع موصول ہوا. لکھا تھا کیونکہ میں اپنے ملک، فوج، ایویشن اور اسکواڈرن کے ساتھ وفا کا رشتہ استوار رکھتا ہوں. ادارے خود کچھ نہیں ہوتے، یہ ہم انسان ہوتے ہیں جو یہ ادارے بناتے ہیں. پھر عاصم نے یہ سب ثابت کیا کہ وہ اپنی مٹی سے کس قدر محبت رکھتا تھا. میں عاصم کو سیلوٹ کرتی ہوں. میں ہر آنے والے دن میں پہلے سے زیادہ تمہیں مس کرتی ہوں. فلائنگ سے اسے عشق تھا، وہ فلائنگ سے کبھی نہیں تھکے. مجھے کوئی ایک دن ایسا یاد نہیں کہ جب وہ مشن پر جا رہے ہوں اور انہوں نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر مسکرایا نہ ہو. ایسے موقع پر ہمیشہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ اوکے ڈیئر، اپنا خیال رکھنا، ٹھیک طرح سے کھانا، بہترین لباس پہننا اور رونا مت. یہ سب کہتے ہوئے ایک مخصوص انداز سے مسکراتے تھے جو میں کبھی نہیں سمجھ سکی، لیکن آج سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مجھے آنے والے ایسے دنوں کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہے تھے. 2006 میں ہماری شادی کے بعد مجھے کینسر ہو گیا. انہوں نے ہر ممکن طور پر میرا خیال رکھا. مجھے ہمیشہ کہتے کینسر سے ایک فوجی کی طرح لڑو، پورے حوصلے اور ہمت سے لڑو. میں ان کی سپورٹ سے جلد سے احتجاب ہوئی اور ہم ذہنی و قلبی طور پر اور زیادہ قریب آ گئے. ڈیئر عاصم، میں نے کبھی فروری کے وسط میں برف باری نہیں دیکھی تھی، لیکن صرف ایک بار دیکھی جس دن تم کو دفن کیا گیا تھا. یوں لگتا تھا جیسے مالاکنڈ ڈویژن پر جنت سے سفید پھول نچھاور ہو رہے ہیں.
تم نے ہمیشہ شہادت کی تمنا کی اور آخر اس عظیم مقصد کو حاصل کر لیا اور خدا نے تمہیں اجر سے نوازا۔ ہم فوجی اس بات کا حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم مادر وطن کے لیے اپنی آخری سانس تک لڑیں گے۔ عاصم ہمیشہ یہی جواب دیا کرتے تھے جب بھی میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے سوال کرتی تھی۔ ڈیئر عاصم، تمہیں کوئی نہیں بھولا۔ مجھے ہر تقریب پر بلایا جاتا ہے اور تمہاری قربانی کے حوالے سے جذبات کے اظہار کے لیے کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی فوج نے ہر قدم پر میری حوصلہ افزائی کی اور سپورٹ کی۔ وہ میرا خیال رکھتے ہیں اور ہر قدم پر بے انتہا عزت سے نوازتے ہیں۔ پاکستانی فوج ہر شہید کے خاندان کا اسی طرح خیال رکھ رہی ہے۔ آج تم خاکی وردی نہیں پہنتے، لیکن فوج سے میری محبت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ شہید ہی تو قوم کا سرمایہ افتخار ہے۔ جب تم میرے پاس سوتے تھے تو میں تم پر فخر کرتی تھی، لیکن آج میں کیپٹن عاصم کریم خان شہید کی بیوہ ہوتے ہوئے کہیں زیادہ فخر محسوس کرتی ہوں۔ تم میرے شوہر تھے، تم میرا فخر ہو۔ مسز کیپٹن عاصم خان شہید۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو۔ اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے جو ہم پچھلے سیگمنٹ میں کر رہے تھے، مجھے اس وقت جوائن کر رہے ہیں، سیدھے لاہور چلتے ہیں اور مجھے جوائن کر رہے ہیں وہاں پہ ملک احمد صاحب، جو کہ ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے۔ بہت شکریہ ملک صاحب، آپ مجھے وقت دے رہے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ یہ آپ ٹویٹس بھی آ رہی ہیں اب اور پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے وہ جو واقعہ ہوا پختون، وہ جو پنجاب پولیس کا ایک فیک لیٹر سرکولیٹ کیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر کہ جو پختون حلیے میں اور افغان لگتے ہیں یا پٹھان وہ دہشت گرد ہیں، ان سے دور رہا جائے۔ لیکن پھر جو ہے یہ اب خبریں آ رہی ہیں کہ پنجاب پولیس نے راولپنڈی میں کل جو ہے وہ چھاپے مارے ہیں اور ایک چھاپا جو ہے کسی جرنلسٹ کے گھر پہ ہے اور ان سے پوچھا گیا، پنجاب پولیس نے ان سے پوچھا کہ یہاں پہ پختون رہتے ہیں۔ تو اب اس طرح کی بار بار خبریں آ رہی ہیں، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ احمد، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آن اے ویری سینسٹیو ٹاپک آپ نے مجھے موقع دیا ہے بات کرنے کا۔ دیکھیں، فرسٹ آف آل میں بالکل اس کو بڑا جب یہ پتہ چلا کہ منڈی بہاؤدین کی پولیس کا کوئی ایسا لیٹر گیا ہے تو میں نے خود پرسنلی کال کی اپون دا ڈائریکشن آف دا چیف منسٹر پنجاب، آر پی او گجرانوالہ سے بات کی، ڈی پی او منڈی بہاؤدین سے بات کی۔ both of them denied it vehemently۔ انہوں نے کہا جی قطعی طور پر ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاؤ کین وی ڈسکریمنیٹ، اور ایسی ریسزم کی بات ہم کیسے کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہی ہو سکتا ہے؟ جب تصدیق کی گئی تو وہ جو بھی کوئی وہ خط تھا وہ پتہ چلا کہ جی یہ بالکل اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور کسی نے فیک بنا کر اس کو سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کیا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ جیسے کسی جرنلسٹ کے گھر میں جن کی ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ بالکل this is unacceptable۔ ملک صاحب ان کا میں بس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ ان کا نام ہارون بلوچ ہے، جو جرنلسٹ ہیں راولپنڈی میں، ان کا نام ہارون بلوچ ہے اور کافی لوگوں نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ مثلا یعنی کہ ہمارے کولیگ ہیں مرتضی سولنگی صاحب، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس طرح ہوا ہے اور ان سے پولیس نے داخل ہوتے ہی پوچھا کہ یہاں پہ پختون رہتے ہیں، ہم نے سنا ہے۔ نہیں، I personally on behalf of the Punjab government ہارون بلوچ صاحب کو اور جتنے بھی دوستوں کی اس بات پر کوئی دل آزاری ہوئی ہے، میں بالکل we stand committed to this کہ کبھی ایسی بات نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ان کا کوئی ایسا کسی انڈیویجول پولیس مین کی ایسے جا کر اور وہ اس نے سوال کرنے میں کوئی غلطی کی ہو تو یہ ممکن ہو سکتا ہے، جو اس کی میں ایک لاؤزی سی ایکسپلینیشن آپ کو دینے لگا ہوں۔ میں بھی ابھی جو فیکٹس ہوں گے سامنے آ جائیں گے۔ چیف منسٹر پنجاب نے خود ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے اس قسم کی کسی بھی ریشل پروفائلنگ کو بڑا سختی سے کنڈیم کیا ہے۔ پنجاب گورنمنٹ نے اپنے آفیشیل نوٹیفیکیشن میں یہ بات کہہ دی ہے کہ کسی طور پر یہ اس طرح کی آن دا بیسس آف کلر اینڈ کریڈ، اور کس طرح پختون تو ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارا فخر ہیں، کس طرح سے پنجاب گورنمنٹ اس طرح سے بات کر سکتی ہے؟ اینڈ وی آر ہوم ٹو سو مینی پختونز ہیئر ان پنجاب۔ تو کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اور یہ بالکل یہ دشمن کا پروپیگنڈا ہے۔ اور اگر کسی ایک انڈیویجول پولیس مین کی بنیاد پر کہ وہ گیا ہو اور اس نے جا کر یہ کہا ہو جی کہ یہاں پر کوئی ایسے کوئی پختون ہے تو آپ کے گھر کے اندر نہیں رہتا، تو وہ یہ ممکن ہے کہ کچھ ابھی ایک پروسیس چل رہا ہے بایو میٹرک آئیڈینٹیفیکیشنز کا فار افغان ریفیوجیز،
تو کہیں مکس اپ نہ کر گیا ہو اس بنیاد پر آ کے یہ بھی بڑی لاؤزی سی ایکسکیوز ہے, اس کی میں کوئی ریشنل نہیں دے سکتا ہوں, لیکن بیکاز آئی ایم ناٹ پریوی ٹو واٹ ہیپنڈ دیئر, اور ابھی اس کی فوری فل فلیج انکوائری کرائی جائے گی, اور کسی صورت بھی یہ ممکن نہیں ہے, اینڈ دس از ہائیلی انٹالریبل. کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی جذبہ ہے, وہ پیٹریوٹزم کا جذبہ ہے, نیشنلزم کا جذبہ ہے. وی آر آل پاکستانیز اینڈ آل پختونز آر لائک بردرز ٹو اس. کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ایک جسم کا حصہ ہیں جی, کس طرح ممکن ہے یہ بات؟ اچھا ملک صاحب, وہ جو لیٹر منڈی بہاؤالدین پولیس کے نام سے آپ نے بھی دیکھا تھا, وہ لیٹر, وہ تصویریں جو چلی تھی سوشل میڈیا پہ, وہ ایک سادہ سا کاغذ تھا, اس پہ کسی نے ٹائپ کیا ہوا, کوئی سرکاری لوگو نہیں, کوئی سٹیمپ نہیں, کوئی سگنیچر نہیں. تو اچھا اس طرح کی چیز آنا جو ہے وہ یہ نشاندہی کرتی ہے کہ دشمن جو ہے, جو بھی ہے, یا تو یہ کسی کی یعنی بچگانہ حرکت ہے, وہ الگ, لیکن بچگانہ حرکت ہو نہیں سکتی کیونکہ اس پہ بڑا سوچ سمجھ کے وہ لیٹر ٹائپ کیا گیا اردو کے اندر. تو یہ واضح ہے کہ جس نے بھی کیا ہے اس نے جان بوجھ کی کیا ہے تاکہ اس ماحول میں افراتفری پھیلائی جائے. تو یہ تو بڑی سیریس سی بات لگ رہی ہے نا. یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ جو دشمن ہے آپ کا, ایک تو وہ دھماکے کروا رہا ہے, پوری لہر ہے پورے ملک میں, اور پھر جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خوف و ہراس جو پھیل گیا ہے, اس میں پھر اس طرح کی چیزیں اور غلط بیانی اور انفارمیشن اور یہ سوشل میڈیا پر ڈالی جا رہی ہے. میرے خیال میں یہ تو وقت آ گیا ہے کہ آپ کو بڑے پرو ایکٹیولی ایز اے صوبائی حکومت بھی اور ایز اے فیڈرل گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اب لوگوں کو آگاہ کریں اس بات سے کہ وہ آسانی سے جو ہے وہ وکٹم نہ بنے اس چیز کا, اور اس کو پروموٹ نہ کریں, فارورڈ نہ کریں اسے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں اس پہ آپ کو تھوڑا سا یہ اپڈیٹ دے دوں اس کی, کہ یہ اس کا فورینزک ٹریک لے رہے ہیں کہ یہ جو ڈی پی او منڈی بہاؤالدین کے نام سے یہ ایک فیک جو یہ لیٹر جاری کیا گیا تھا, جو ہینڈ آؤٹ تھا, اس پر ہم اس کا فورینزک ٹریک لے رہے ہیں. اس پہ ہم نے انویسٹیگیٹو ایجنسیز کو آن بورڈ کر لیے, اور جو اس کی سائبر کی فورینزک ٹریک دیتے ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے کہ انیشلی یہ لیٹر جنریٹ کس سوشل میڈیا ویب پر ہوا, اس کی ہم پوری ٹریک کروا رہے ہیں. اس کو وی ول بی ایبل ٹو گیٹ دا کلپریٹ ان اے میٹر آف ٹائم. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. یہ دیکھیں, یہ جو جس جنگ میں ہم ابھی گھسے ہوئے ہیں, یہ 4th جنریشن وار ہے, اور اس کے اندر یہ چاروں حربے ہوں گے. اس میں جو ہمارا نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہماری ریاست کے خلاف باقاعدہ آ کے بم باندھ کے جو حملہ کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, اور یہاں پر جو ہماری چاروں پروونشل اکائیاں ہیں ان کے اندر بھی یہ ڈسٹرسٹ پیدا کرنے کا یہ ان کا ایک نیریٹو ہے. دس از واٹ دے ول ڈو. اور جو بھی کوئی ایجنسیز ان کو فنڈ کر رہی ہیں تو اس کے اندر ان کا یہ پہلا نقطہ ہے کہ ان کے اندر بد اعتمادی پیدا کی جائے, ریاستی اداروں سے اعتماد اٹھایا جائے, لا انفورسمنٹ ایجنسی سے اعتماد اٹھایا جائے, آپس میں ان کے اندر بدگمانیاں پیدا کی جائیں. تو میں آپ کے چینل کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ all those who are privy to this and all those who are using the Facebooks اور یہ اپنی جو سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں, جب تک آفیشلی کوئی چیز دیکھیں, اگر گورنمنٹ آف پنجاب کا کوئی ٹویٹ ہوگا تو وہ چیف منسٹر پنجاب کریں گے, یا وہ آپ کو ٹویٹ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب کی آفیشیل ویب سائٹ پہ آئے گا. آئی ایس پی آر کا کوئی ہوگا تو ان کے اپنے آفیشیل اس پہ آئے گا, ساری ان کی وہ اٹ از نون ٹو ایوری ون. تو یہ جو ایک بالکل ویگ سی کبھی کوئی تھریٹ الرٹ آ جاتی ہے اینڈ اٹ کریٹس کیوس. آپ نے دیکھا پرسوں لاہور میں وہ سلنڈر بلاسٹ کے بعد جو دوسری گلبرگ کی کال چلی, وہ کیسی, دیٹ واز اگین جنریٹڈ آن دا سوشل میڈیا. اور اس لیٹر کی ہم پوری تصدیق اور تفتیش کر رہے ہیں. ایز فار ایز دا پولیس از کنسرنڈ, یہ لیٹر ان کی طرف سے نہیں لکھا گیا, اور کسی صورت بھی اس بنیاد پر کوئی ڈسکریمنیشن ہو نہیں سکتی. وی آر اے ہاؤس ٹو سو مینی پختونز ان پنجاب. یہ ہمارے بزنس میں ہمارے ساتھ ہیں, یہ ہمارے روٹین کی جو ہماری زندگی ہے اس میں ہمارے بہت سارے معاملات کے اندر they are business leaders. اب تو ملک صاحب پنجابی پختون ہیں اور پختون پنجابی ہیں, یعنی کہ سیٹل لوگ ہوئے ہوئے ہیں, شادی بیاہ ہیں, مطلب اب تو وہ کوئی اس طرح کا فرق نہیں ہے. دس از سو رائٹ احمد جو آپ کہہ رہے ہیں, بالکل درست یہی بات ہے جی. اچھا میں آپ سے کوئکلی, آپ نے لاہور کے وہ جو ابھی افواہیں چلی تھی دھماکوں کی, اور لاہور میں وہ جو سلنڈر والا ایشو ڈی ایچ اے کا, ایک دفعہ بس میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے پوچھ لوں کہ بہت اب ثبوت سامنے آ گئے ہیں کہ اگر سلنڈر نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی وہ اور چیز تھی, لیکن وہ ٹیررسٹ دھماکہ جو ہے وہ شاید نہیں ہے وہ, اور اس کی بڑے ثبوت واضح ہو گئے ہیں, ایسے ہی ہے؟ جی بالکل احمد, میں آپ سے یہ کہوں, دیکھیں جو اس بلاسٹ کی پوری پوزیشن ہے اس میں اگر وہ سلنڈر بلاسٹ نہیں ہے والی بات اب پیچھے رہ نہیں گئی,
जो फोरेंसिक साइंस ने जो रिपोर्ट दी है, फोरेंसिक साइंस लैब ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें जो गैस के ट्रेसेस हैं दे आर ऑल अवेलेबल। और उसी की बुनियाद पर उन्होंने वो रिपोर्ट दी है, उसी की बुनियाद पर उन्होंने रिपोर्ट दी। और जो गैस सिलेंडर जब एक्सप्लोड हुआ है तो उसके जो शार्पनर पार्टिकल्स हैं वो भी दीवारों के अंदर पेवस्त मिल गए हैं। तो वो पूरी रिपोर्ट जो फोरेंसिक साइंस ने दी है उसके मुताबिक ये डिटरमिन हो गया कि इट वाज अ सिलेंडर ब्लास्ट। लेकिन वो ब्लास्ट इतना बड़ा क्यों था, उसका इंपैक्ट इतना ज्यादा क्यों हुआ, एंड व्हाई दैट ब्लास्ट क्रिएटेड सो मच साउंड, उसकी इतनी ज्यादा कैसे थी और उसका इंपैक्ट इतनी लंबी माइलेज तक कैसे आया। तो वो गैस सिलेंडर जो था वो बेसिकली एक सिलेंडर नहीं था और दूसरा उसके अंदर से गैस लीक थी। और वो जो लीक गैस थी उसके साथ जो बेसमेंट थी वो शायद पूरी उसके साथ भर गई हुई थी। तो जब उसने वो सिगरेट लिट किया तो उसी वक्त वो ब्लास्ट हो गया और उसका इंपैक्ट इतना डिवास्टेटिंग था जिसकी बुनियाद पर तबाही जाने देखी ज़ाया हमने। हुई। एक और चीज कीमती जाने ज़ाया हुई। मलिक साहब एक और चीज क्लियर कर दें कि यानी वाज़ेह तौर पे मैं आपसे सुन लूं और एक स्क्रीन पे आ जाए ये चीज कि पंजाब हुकूमत जो है वो कोई छुपा नहीं रही या झूठ नहीं बोल रही इस मामले पे, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासत में वो पॉइंट स्कोरिंग होती है और जो आपके और सियासत में हर एक का कोई ना कोई मुखालिफ होता है, तो उसमें वो ये बातें शुरू हो गई कि नहीं पंजाब हुकूमत छुपा रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं अहमद, देखिए मैं आपसे कहूं कि जो दहशतगर्दी की जंग है ये हर किस्म की सियासत से बालातर है। ये नहीं देखेगी कि मैं पीपल्स पार्टी का वर्कर हूं, ये नहीं देखेगी कि मैं पीटीआई का वर्कर हूं, और ये जंग हम सब के ऊपर मुसल्लत है। इसको हमें उसी स्पिरिट से लड़ना है, एक पाकिस्तानियत के जज्बे के साथ लड़ना है। और ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग और कतई तौर पर खुदा न खास्ता अगर एक ब्लास्ट हो जाता है तो आई हैव गॉट नो राइट, नो मॉरल राइट एंड अदरवाइज नो जस्टिफिकेशन कि अगर दहशतगर्दी का वाकया हो और उस वाकये को मैं छुपाऊं। क्यों छुपाऊं भाई? अगर दहशतगर्दी का वाकया हो गया है तो इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन दैट आई शुड टेल देम कि ये दहशतगर्दी का वाकया है और किसने किया है उसके क्लेमेंट होते हैं, वो खुद बयान करते हैं कि इन्होंने किया है। और उन्हीं लोगों के साथ तो हमारी जंग है जो ये इस तरह के मामलात करते हैं। बिल्कुल ठीक है। व्हाई शुड आई बी कमिटिंग सच अ क्राइम? इस तरह का हीनियस क्राइम मैं क्यों करूंगा जी? बिल्कुल। अच्छा मलिक साहब थोड़ा सा तैयारी के बारे में बताएं। अभी रेंजर्स को जो इख्तियारात दिए हैं पंजाब हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने, और जो अब ऑपरेशन की तैयारी जो हो रही है इस वक्त, मतलब पंजाब बहुत बड़ा सूबा है और यक वक्त शायद शुरू ना हो हर पूरे सूबे के अंदर, किस तरीके से शुरू होगा और कहां से शुरू कर रहे हैं आप? अच्छा अहमद, इसकी जो रेंजर्स के इख्तियारात और ऑपरेशन की बात है, ये इसकी दो पोजीशंस हैं। एक इसकी लीगल पोजीशन है और एक इसकी ऑपरेशनल पोजीशन है। तो लीगल पोजीशन में तो ये बात काफी दिनों से ज़ेरे बहस रही। उसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो आर्टिकल 147 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जब प्रोविंसेस उनको फेडरल गवर्नमेंट से फेडरल एजेंसीज की, फेडरल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट अपनी मदद के लिए मांग सकते हैं और विद इन 60 डेज उसको वो असेंबली से फिर रेटिफाई कराना जरूरी होता है। दैट इज अ पोजीशन विच इज क्लियरली इंटेल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंदर उसकी डिटेल दी हुई है। फिर एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 का है जिसकी सेक्शन 4 और उसकी नहीं तो मलिक साहब इसका मतलब क्या है कि अभी पावर्स मलिक साहब यानी ये अभी पावर्स देने हैं या दे दिए हैं? मैं थोड़ा सा लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं। ये पावर्स अहमद दे दिए गए हैं। बिल्कुल। और ऑपरेशंस जो हैं उनके अंदर क्योंकि एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रखना है और उनकी जो ज्वाइंट ऑपरेशंस होनी है, उन ज्वाइंट ऑपरेशंस में कुछ काम तो इंटेलिजेंस एजेंसीज का है, वो उसी पर बेस्ड होगा। आईबीओज होंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होंगे, उसमें सीटीडी के साथ इनके ज्वाइंट ऑपरेशंस होंगे। और ये ऑपरेशंस जो हैं जहां पर एज एंड हाउ द इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड और उसके अंदर सरप्राइज का एलिमेंट होगा। इट वोंट बी वेरी वाइज टू टॉक ऑफ दोज ऑटोनोमस डिटेल्स के कौन किस जगह पर ऑपरेशनल कमांड पे होगा, किस तरह की बात करेगा। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट हैज बीन डिसाइडेड बिटवीन द ऑल प्रोविंशियल हेड्स। जैसे उस एपेक्स कमेटी को हेड जो हैं वो चीफ मिनिस्टर पंजाब करते हैं और कोर कमांडर भी उसका हिस्सा हैं, डीजी रेंजर्स भी उसका हिस्सा हैं। जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं सूबे के अंदर उनकी प्रोविंशियल इंटेलिजेंस शेयरिंग कमेटी बनी हुई है। सो दिस इज डिसाइडेड इन द एपेक्स कमेटी और उस डिसीजन के बाद जो उनकी ऑपरेशनल कमांड और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी की बात होगी वो उनकी, क्योंकि इसके अंदर एक सरप्राइज का एलिमेंट हर सूरत रहना है। मुझे मलिक साहब बड़ी खुशी हो रही है, तो उसको इस तरह से बड़ी खुशी हो रही है मलिक साहब के मैंने आपसे पूछा कि मुझे ये बताएं कि कहां से शुरू करेंगे पंजाब में,
اور آپ نے یہ انفارمیشن ود ہولڈ کی کیونکہ ایلیمنٹ آف سرپرائز ہونا چاہیے اور بڑا میچور پوزیشن ہے پنجاب گورنمنٹ کی, اور آپ نے بالکل صحیح کیا کہ آپ نے مجھے نہیں بتایا. اور آخری ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گا کوئکلی, بس وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے بہت ساری آپریشنل ڈیٹیلز ہیں, لیکن ایک انفارمیشن آئی تھی جب گلبشن یدف پکڑا گیا تھا, اور وہ انفارمیشن یہ تھی کہ اس کی جو نیٹ ورک ہے وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہے بشمول پنجاب کے. تو پنجاب سے بھی اس نیٹ ورک سے وابستہ کچھ لوگ پکڑے گئے تھے, اور یہ اس بات کو تقریباً 1 سال ہو گیا ہے. تو وہ لوگ جو پکڑے گئے تھے اور وہ جو تحقیقات ہوئی تھی اس سے پنجاب حکومت اور آپ واقف ہیں؟ سوری, میں آپ کا فرسٹ پارٹ مس کر گیا ہوں. وہ کوسچن کا کن لوگوں کے پکڑے جانے کی ہم بات کر رہے ہیں؟ یہ گلبشن یدف کی نیٹ ورک جو ہے, نیٹ ورک گلبشن یدف کا جو ہے, اس وقت اناؤنس ہوا تھا کہ کوئی دیکھیں اس میں بالکل نہیں, اس میں میں آپ کو ایک پوزیشن کلیئر کر دوں کہ میں I am not privy to this information because it is highly sensitive and it has not been shared with me. اور اس میں میں اس میں کوئی رائے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گا, because obviously it is a concern of intelligence agencies, اور جن لوگوں کے پاس ہے انہی نے انویسٹیگیٹ کیا ہوگا, اور اگر ان کی کوئی شیئرنگ ہوئی ہوگی تو گورنمنٹ کے سم ادر کمپوننٹ میں جن کی سیکیورٹی کنسرن ہے, I have not been given that narrative کہ وہ بات کیا ہے, and neither میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں شاید آپ کو اس کا جواب دے سکوں. فیر انف. ملک احمد صاحب, بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کی, میں آپ کا پھر سے بہت شکر گزار ہوں, آپ نے میرے لیے وقت نکالا اور بہت اہم سوالات کا آپ نے جواب دیا اور بڑا تسلی بخش جواب دیا ہے. تو ترجمان پنجاب حکومت ملک احمد صاحب میرے ساتھ تھے, اور یہی آج کا پروگرام ہے. کل میں آپ جوائن کروں گا آپ کو, کل آپ نے مجھے جوائن کرنا ہے. کل اور آج فرائیڈے یعنی جمعے کا جو دن تھا اور آج ہفتہ ہے, میں نے تھوڑا سا ویٹ کیا, ہم نے بڑی ریسرچ کی ہوئی ہے. کل کے پروگرام میں جو غلطیاں سیاستدانوں سے, جو غلطیاں حکومت سے, جو غلطیاں ہماری میڈیا سے, ہم سے اور آپ سے, جو عام پاکستانی شہری ہیں, غلطیاں ہو رہی ہیں, دہشت گردی کی جنگ اور یہ جو لہر ہے اس وقت, اس میں جو ہوئی ہیں, اس پہ ایک بڑا خوبصورت پروگرام ہم کل کرنے جا رہے ہیں. کل 8 بجے آپ نے مجھے جوائن کرنا ہے. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو. میں تھوڑا سا ٹائم لگانا چاہ رہا ہوں اس موضوع پہ جو ہم نے شروع میں بات کی, جس کے اوپر کیونکہ بڑا سیریس ایشو ہے کہ دہشت گردی کی لہر اپنی جگہ, لیکن پھر پاکستانیوں میں تقسیم, اور پاکستانی اب تقسیم ہو رہے ہیں, پنجابی اور پختون اور پھر آگے. تو یہ بڑی سیریس چیز ہے اور اس پہ میں نے بات کرنی ہے. آگے مجھے پنجاب حکومت کے ترجمان مجھے جوائن کر رہے ہیں, جن سے میں نے بڑے کھل کے پوچھنا ہے کہ یہ پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے ایگزیکٹلی, اور پنجاب پولیس کیا کر رہی ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہے مجھے ایک سینئر پاکستانی سیاستدان اجمل غزیر صاحب میرے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں ہیں, سینئر وائس پریزیڈنٹ PML کی. بہت شکریہ آپ کا. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ یعنی مجھے تو بڑا 4 دن پہلے منڈی بہاؤدین کی پولیس کا فیک, بعد میں پتہ چلا کہ فیک ہے وہ, کہ وہ جو پختون سیلز مین ہوتے ہیں ان سے آپ دور رہیں, یہ بیلٹ پہنی ہوتی ہے, یہ دھماکہ کر دیں گے. اس کے بعد پھر وہ پنڈی سے کچھ خبریں آ رہی ہیں, اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ANP کی, اور آج عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کر دی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں احمد, بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے, اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ سارا اس طرح نہ ہو جس طرح دکھایا جا رہا ہے. لیکن ایک بات حقیقت ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو مختلف اضلاع سے, پنجاب کے مختلف ڈسٹرکٹ سے ہمیں لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے, جس کی وجہ سے لوگوں میں تشویش پائی جا رہی ہے کہ صرف اس لیے کہ جب آپ کی وہ پوچھتے ہیں آپ سے, یا وہ شکل سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ پشتون ہے, اور یہ سلسلہ جو چل رہا ہے, یہ پنجاب پولیس کا یہ بہت پرانا وتیرہ ہے. یہ اب کا نہیں ہے, اس سے پہلے ہے, یہ پہلے بھی ہے, لیکن ابھی جو صورتحال بن گئی, ابھی تو ان کو موقع مل گیا. اب اس میں 2 چیزیں ہیں کہ پنجاب پولیس کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بدقسمتی سے ایسا ہے کہ وہ اس حوالے سے مشہور ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ ریکارڈ پہ ہیں. یہ صرف نہیں ہے کہ صرف یہ پشتون کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ, یہ خود اپنی پنجاب کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں, وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ. تانا کچہری آپ کو پتہ ہے پنجاب کا بڑا مشہور ہے پورے پاکستان میں. اب اس میں ان کو ایک تھوڑی سی جسٹیفیکیشن مل گئی, اور پھر اس میں یہ بھی سلسلہ شروع ہو گیا کہ بندے کو پکڑو.
اچھا بھلا بندہ ہوگا اس کو پکڑو پھر پیسے لے لو اور پھر اس کے ساتھ اس طریقے سے کہ بھئی آپ کا تو نام ہے، یا پھر تانے میں بند کر دو، یا پھر ظاہر ایک محلے اور اگر ایک جگہ پہ کوئی وہاں پہ رہ رہا ہے، پشتون کوئی رہ رہے ہیں وہاں پہ، تو ظاہر ہے جب پولیس اس کے گھر پہ چھاپا مارتی ہے تو اس میں اس غریب کی کیا ریپوٹیشن رہ جاتی ہے، تو اس میں تشویش ہے۔ اور یہ احمد اس لیے ضروری ہے کہ بینگ پاکستانی، میں پہلے پاکستانی ہوں پھر اس کے بعد پشتون ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ پوری ہماری جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں، پہلے ہم اتنے بڑھ چکے ہیں، اتنی تقسیم ہم میں تقسیم در تقسیم مذہب کے نام پہ، فرقوں کے نام پہ ہو چکے، اب اگر یہ سلسلہ بھی چل نکلا، اور اس پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو لوگ اس پہ سیاست کر رہے ہیں، اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سیاست کے لیے سیاست پہ سیاست پہ ہم آتے ہیں، لیکن میں بس کوئکلی دکھا دوں کہ شہباز شریف صاحب نے یہ ایک ٹویٹ کی تھی کہ پاکستانی نیشن ہیز اونلی ون آئیڈینٹی، یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ہی ہمارا تشخص ہے، پیٹریوٹزم، قومیت، نیشنلزم، اور ریسٹ ایشورڈ نو فارم آف ریشل پروفائلنگ ول بی الاؤڈ۔ ایک تو یہ الاؤڈ نہیں کریں گے، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے پھر آگے کہا ریفرین فرام مس انفارمیشن۔ اچھا ایک اور بھی چیز ہے، وہ آپ نے بالکل آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ پنجاب پولیس کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے، یہ ہسٹری ہے، اور موقع مل گیا ہے کہ وہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کسی کو پکڑو، بلیک میل کرو، اسے پیسے نکالو، تو یہ اس میں کچھ ہمیں پتہ ہے ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، یہ ہو رہا ہوگا۔ اچھا مس انفارمیشن، منڈی بہاؤالدین کے نام سے ایک آتا ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں، آپ بھی سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، میں نے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کاغذ جس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک پختون جو غبارے بھیج رہا ہو یا چشمے بھیج رہا ہو تو اس سے جو ہے دور رہو، کیونکہ اس نے بیلٹ پہنی ہوئی ہوگی، دھماکہ کر سکتا ہے، اور اس پہ کوئی لوگو نہیں ہے پنجاب گورنمنٹ کا، کوئی سٹیمپ نہیں ہے، کوئی سگنیچر نہیں ہے، اور پڑھے لکھے لوگ اسے فارورڈ کر رہے تھے، یہ دیکھو، یہ لو جی، یہ لو فارورڈ کرو۔ تو ہمارے ایک ایسے لوگ، ہمیں بھی تو ایک مسئلہ ہے نا۔ اصل میں احمد مسئلہ تو یہ بن چکا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ یہاں پہ ظاہر پاکستان کے دشمن تو موجود ہیں، اور ان کی یہ کوشش بھی ہے کہ کسی طریقے سے اس قسم کا یہاں پہ ماحول بن جائے جس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑا کیا جائے، پاکستانی قوم کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کیا جائے، وہ چاہے فرقے کی بنیاد پہ ہو، وہ چاہے اپنا لینگویج کے بنیاد پہ ہو، چاہے آئیڈینٹی کی بنیاد پہ ہو، لیکن اس میں کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ یہ جو شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ ہے، یہ میں دیکھ رہا ہوں، کیا شہباز شریف صاحب یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے جب یہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا تھا، اگر آپ کو یہ اتنی پرانی بات نہیں ہے، اور وہاں پہ دن دہاڑے ہوا تھا، تو میاں شہباز شریف اس وقت بھی چیف منسٹر تھے، تو آج تک تو اس کا بھی کچھ نہیں ہوا، تو بدقسمتی سے یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، اور پنجاب پولیس کے حوالے سے یہ ساری چیزیں آتی رہی، لیکن اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ تو جہاں تک یہ بات ہے تو لوگ مجبور ہیں کہ وہ شیئر کریں، میں تو یہ کہتا ہوں شہباز شریف صاحب کو، یہ کہتا ہوں کہ بھائی صاحب یہ باتیں کرنے سے، ٹویٹ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ پریکٹیکلی یہ دکھائیں کہ یہ جو آپ کی پولیس ہے وہ اس طرح کے کام نہ کرے۔ کیوں خیبر پختونخوا کی پولیس کے بارے میں کیوں نہیں کہا جاتا؟ کیوں نہیں کہا جاتا؟ بلوچستان کی پولیس کے بارے میں کیوں نہیں کہا جاتا ہے؟ تو اگر یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے اور اتنی زیادہ، تو کچھ ہو رہا ہے، یہ کنفرم بات ہے کہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ انسٹیٹیوشن کی طرف سے ہو رہا ہے یا وہ پالیسی ہے وہ ہو رہا ہے، میں اس پہ یہ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن اگر ہو رہا ہے تو اس کو بند کرنے کی ذمہ داری، رسپانسبلٹی چیف ایگزیکٹو شہباز شریف صبح پنجاب کے، یہ ان کی بنتی ہے کہ وہ اپنے پولیس کو بلائے اور کنٹرول کرے کہ بھئی اسے آپ کیا میسج دے رہے ہو اس وقت۔ اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ پوری پشتون یا پٹھان جتنے بھی یہ بات ہے، اس میں یہ تشویش ہے، ہم سے باقاعدہ رابطے کیے گئے ہیں، لوگ رابطے کر رہے ہیں، اور اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ مزید اس چیز کو بڑھانے سے پہلے اس کو فوری طور پر سٹاپ کیا جائے۔ اچھا یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا اجمل وزیر صاحب؟ یہ شروع ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا جب افغان ریفیوجیز کی، مہاجرین کی بات ہوئی تھی آج سے 1-1.5 سال پہلے، وہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوا تھا، اور اس وقت بھی آپ جیسے لوگ بھی اور مجھ جیسے لوگ بھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یار افغانی اور پاکستانیوں کے درمیان دراڑے پیدا نہ کی جائیں، ہمارا حق ہے کہ ہم کس کو رکھیں اپنی سرزمین پہ اور کس کو واپس بھیجیں، لیکن طریقہ ہوتا ہے، اچھا سلوک ہوتا ہے، وہ اپنایا جائے۔
آپ نے بھی اس پہ کچھ بات کی تھی اور آپ نے تو ایکشن لیا تھا اس پہ. میری بات سنیں احمد, اس پہ پرائم منسٹر نے کمیٹی بنائی جس پہ قادر بلوچ صاحب اس کے چیئرمین تھے, اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب تھے, شاہ محمود قریشی صاحب تھے, ہماری جماعت سے میں تھا, آفتاب شیرپاؤ تھے, یہ سارے لوگ تھے اس میں, سراج الحق صاحب تھے اس کمیٹی میں. اور اس پہ باقاعدہ فیصلہ ہمارا ہوا کہ بھئی یہ جو 30-35 سال ہم نے ان کو پناہ دی, آخر میں ابھی ان کے ساتھ, کیونکہ یہ اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے چیف منسٹر کو بھی ہم نے اس میٹنگ میں بلایا تھا کہ بھئی جو کچھ ہم نے کیا, اس وقت خیبر پختونخوا پولیس کے حوالے سے یہ بات, خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے یہ بات آئی, جس کے اوپر اس وقت خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے ہمارے کمیٹی کے سامنے کہا کہ یہ جو کچھ پہلے ہوا ہے غلط فہمی کے بنیاد پہ ہوگا, آئندہ نہیں ہوگا, اور اس کو سٹاپ کیا گیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں ہمارا یہ فیصلہ ہوا تھا کنسنسس سے کہ ہمیں ان کے ساتھ جو 30-35 سال کا ہم نے جو ان کو اتنی عزت دی, مقام دیا, وہ اس وقت ہم ان کے ساتھ وہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے ہمیں جو افغان گورنمنٹ نے ہمارے خلاف اپنایا ہوا ہے. یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان کی حکومت جس طرح انڈیا کی وہاں پہ سارا کچھ چل رہا ہے مودی اور اشرف غنی کا, وہ بھی ایک حقیقت ہے. لیکن ہمیں وہ رویہ اس لیے اختیار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہم نے کیا ہے اس پہ سارا پانی پھر جائے گا, اور اس پہ عمل درآمد بھی ہوا. اب یہ فائدہ ہوا آپ کے ایکشن سے, دیکھیں فائدہ ہوا ہے. اس کے بعد خیبر پختونخوا حکومت نے اس کے حوالے سے ایکشن کیا, سافٹ کیا, اور ساری چیزیں اور چل رہی ہے. بالکل. اچھا, اب یہاں پہ جو سیاست ہو رہی ہے, یعنی ابھی میں اسکرین پہ دکھانا چاہ رہا ہوں, میں یہ محترمہ شگفتہ ملک صاحب ہیں, صوبائی جوائنٹ سیکرٹری ہیں این پی کی, انہوں نے بھی بیان اس پہ جاری کیا ہے, بڑی سخت بڑی ہارش لینگویج ہے, میں اس کو پوری پڑھنا نہیں چاہ رہا. پھر ہمارے محترم سینیٹر شاہی سعید صاحب ہیں, انہوں نے بھی اس پہ بڑا, اسکرین پہ ہم دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد افروز صاحب خٹک صاحب ہیں, ہمارے سینئر پولیٹیشین ہیں, ان کا احترام ہے, لیکن انہوں نے بھی اس پہ بات کی. مطلب بڑا کوآرڈینیٹڈ, دیکھیں نا پوری پارٹی بول رہی ہے, جیسے کہ وہ, یعنی اب میں یہ کہنے نہیں چاہ رہا, لیکن جیسے کہ اس پارٹی کے پاس بہت عرصے سے کچھ نہیں تھا اور کچھ کرنے کے لیے, اور اچانک ان کو کچھ مل گیا. پالیٹکس تو اس پہ ہو رہی ہے, یہ نہیں ہو رہی. احمد میری بات سنیں, اس پہ میں نے بھی ٹویٹ کیا, اس پہ عمران خان نے بھی ٹویٹ کیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ سیاست کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ وی آر پاکستانی فرسٹ, بعد میں یہ ہم نے کبھی بھی اس چیز کے, ہاں اگر وہاں پہ یہ چیز ہو, جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ مجھے بھی یہ اطلاعات مل رہے ہیں, یہ تو آپ کی بہت اچھی پوائنٹ, جو چیز آ رہی ہے اس کو کس نے بند کرنا ہے, اس کو سٹاپ کرنا چاہیے. ظاہر ہے اس پہ کوئی بھی سیاست نہیں کر سکتا, اور میں تو کسی کو الاؤ بھی اس چیز کے لیے ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی اس چیز پہ سیاست کرے, کیونکہ ہمارا ملک پہلے جن حالات میں سے گزر رہا ہے احمد, اس وقت اس چیز کی گنجائش تو نہیں ہے, 1% بھی گنجائش ہمارے پاس نہیں ہے. سو میں یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو, جو شہباز شریف صاحب ہے, ان کو چاہیے کہ یہ ٹویٹ اور بیانوں سے بات نہیں بنے گی. پریکٹیکلی اپنی پولیس کو بلا کر بتائیں اور کہیں کہ یہ جو وہاں پہ لوگ محنت مزدوری یا وہاں پہ رہ رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, یہ پاکستان ہم سب کا ہے, پنجاب ہم سب کا ہے, خیبر پختونخوا ہم سب کا ہے, سندھ ہم سب کا ہے, بلوچستان ہم سب کا ہے. یہاں پہ کوئی ہمیں ویزے لینے کی ضرورت نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے, یا اس چیز کے لیے کہ اس کی ویریفیکیشن کرے. اور اس چیز کے, ہاں دہشت گرد چاہے خیبر پختونخوا میں ہو, چاہے بلوچستان میں ہو, چاہے پنجاب میں ہو, چاہے سندھ میں ہو, چاہے جدھر بھی ہو, اس کو پکڑنا چاہیے. اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اس کو چھوڑا جائے. لیکن عام لوگوں کو اور اس طرح کا میسج جانا کہ جس میں لاسانیت کی بو آ رہی ہو, تو اس سے پھر ظاہر ہے دوریاں پیدا ہوتی ہیں, اور ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے ایز اے نیشن. اور افسوس کی بات ہے کہ ہم بات کر بھی رہے ہیں. آج میں نے پروگرام کسی اور چیز پہ کرنا تھا, جو کہ میں نے اب کل شفٹ کر دیا کل کے لیے, اور یہ بہت ضروری تھا احمد. ہاں ضروری تھا, کیونکہ یہ جب تک ہم کلیئر نہیں کریں گے تو اس پہ پھر یہ ساری چیزیں, اسی لیے میں نے کیا ہے. اچھا, وقت ہمارا بالکل ختم ہے. میں ابھی تھوڑی دیر میں مجھے جوائن کریں گے ملک احمد صاحب ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے. میں نے سارے سوالات ان کے سامنے رکھنے ہیں. ایک آخری بس پوائنٹ ہے, اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے اس ٹاپک سے, لیکن پنجاب سے ہے, کہ ایک اور بھی چیز ہے. پالیٹکس ہماری اپنی جگہ ہے, آپ بھی اپوزیشن سیاسی جماعت سے, اہم سیاسی جماعت سے. پنجاب میں یہ جو واقعہ ہوا اس ہفتے, اور جو ساری بحث چلی, اور آخر میں پتہ چلا کہ وہ دہشت گردی نہیں تھی, کچھ اور تھا وہ, اور اس کے ثبوت کافی حد تک اب آ چکے ہیں, کلیئرٹی ہو چکی ہے. وہ تو چلو اپنی جگہ ہے. میڈیا سے تھوڑی غلطی ہو گئی, ہم سے غلطی ہو گئی, میری جو ہے برادری سے ہم نے جلد بازی کی, اس پہ بھی بڑی بحث چل رہی ہے, بات ہو رہی ہے, ہم خود کر رہے ہیں. ایک اور چیز ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ سیاست ہوئی ہے. وہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ اس کا تعلق سیاستدانوں سے ہے. سیاست وہ یہ ہوئی ہے کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں, یہ شہباز شریف اور پنجاب حکومت ہے, یہ چھپا رہے ہیں, یہ دہشت گردی ہوئی ہے
لیکن شہباز شریف اور پنجاب حکومت چھپا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے اجمل وزیر صاحب اور مجھے بھی پتہ ہے اور ہم ساتھ بیٹھے ہیں کئی پروگراموں میں. تنقید کا وقت جب آیا تو وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کے اوپر اور پنجاب حکومت پہ ہم نے کھل کے تنقید کی. کوئی ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں, یہ ہمارا ملک ہے اور ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ مجھے محسوس ہوا کہ یہاں پہ پالیٹکس ہوئی ہے. یہاں پہ یعنی اس پہ ہمیں پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے تھی کہ نہیں ہوا ہے دھماکہ, دہشت گردی ہی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا, اس کے بعد انہوں نے کریکشنز کی. میں اس پہ آپ کو اتنا ذرا بتا دوں کہ دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے, لیکن اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. میں پھر وہی کہوں گا کہ ان کا ٹریک ریکارڈ ایسا رہا ہے کہ یہ چیزوں کو دباتے ہیں. پھر وہی مثال میں دوں گا کہ اگر وہاں پہ ماڈل ٹاؤن کا اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو اس کی کمیشن کی رپورٹ کیوں دبائی ہوئی ہے؟ عوام کو دکھائے نا. تو جب یہ اس طریقے سے دبا دیتے ہیں, یعنی پولیس مقابلے کروانا, یہ سارے کروانا, اور پھر بات تو کچھ اور ہوتی ہے اور نکلنا تو کچھ اور ہوتا ہے, اس ٹریک ریکارڈ کے بنیاد پہ ہم پھر یہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ کریڈیبلٹی, یہ تو پنجاب حکومت کو خود اپنی کریڈیبلٹی قائم رکھنی ہوگی. یہ تو ہم نے تو بات کرنی ہے. اس کی وجہ یہ کہ اگر مال روڈ پہ ہوا ہے, اتنا پولیس افسران پہ ہوا ہے, وہ تو صحیح تھا نا, وہ تو سب کو پتا ہے. تو اس کے بعد اگر ڈیفنس میں اس طرح کا دھماکہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم تو یہاں پہ بیٹھ کر یا آپ کی میڈیا بیٹھ کر, تو اگر وہ حکومت اس وقت کلیئرٹی نہیں دے رہی, یعنی حکومت نہیں دے رہی کہ فرانسک رپورٹ میں جائے ان کے گی, پاس خود انفارمیشن پہلے نہیں تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پھر حکومت کا سر فائدہ کیا ہے؟ حکومت کا اور میرے اور آپ میں یہ فرق ہونا چاہیے. لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے نا, اس میں بھی میری بات لیب سے ٹیسٹ ہونا, چیک کرنا کہ دھماکہ کیا تھا, گیس تھی. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جتنے دھماکے وہاں, لیکن وہ کریڈیبلٹی کا ایشو ہے, تو کریڈیبلٹی آپ کو قائم وقت میرا کرنی بالکل ہوگی. ختم ہے. ابھی میں نے ترجمان پنجاب حکومت سے بھی یہ سارے سوالات جو ہے سخت جو ہم نے ڈسکس کیے ان کے سامنے رکھنے میں بہت شکر گزار ہوں. اجمل وزیر صاحب کا سینئر وائس پریزیڈنٹ PMLQ, اور پنجاب حکومت کے ترجمان سے بات کرتے ہیں لیکن ایک وقفے کے بعد. میرے ساتھ رہیے.